أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدقت يا رب العالمين. سبحان بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ پیر صاحب، حضرت علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے نہ صرف پاکستان کے لوگوں کو بڑے برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کو جگایا، ان کو شعور دیا، ان کو بلبلہ دیا۔ جیسے علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری میں نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، فلک نے ان کو عطا کی اے خواجگی کے انہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ پیر صاحب دیکھیں، حضرت علامہ محمد اقبال نے جو تصوف کا، محبت کا، بھائی چارے کا، سلوک کا جو ہمیں درس دیا ہے، جو درس تصوف دیا ہے، جو فکر دیا ہے، اور اولیاء کرام سے محبت کا جو ہمیں درس دیا ہے، وہ کتنا خوبصورت درس ہے۔ آپ آج کی موضوع کی مناسبت سے حضرت سلطان الہند الشیخ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہندوستان کے اندر اسلام کا جو ہے وہ جھنڈا بلند کیا ہے، ان کی جو خدمات ہیں اس کے بارے میں کیا روشنی ڈالیں گے؟ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق بارگاہ غریب نواز سے ہے، جو کسی سبحان اللہ۔ شخصیت یا تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ وہ غریب نواز ہیں جن کو شاعر نے کہا نائب مصطفیٰ در کشور عرش کے پیغمبراں معین الدین۔ جب روز محشر ہوگا کائنات کے مالک، نبیوں کے سردار، آقا انعامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں بڑے فخر سے کہیں گے کہ بار تعالیٰ بے شمار نبی آئے، بے شمار انبیاء آئے، میری امت میں ایسے ولی پیدا ہوئے ہیں جن میں غوث الثقلین حضرت داتا گنج مہجویری رحمۃ اللہ علیہ اور غوث الورا اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق بر صغیر میں آ کے حضور کے دین کو پھیلانا اور ایک وقت میں 90 لاکھ مسلمان کرنا۔ یہ وہ غریب نواز ہیں جن کو ساری دنیا آج ہر مذہب و ملت کا آدمی ان کو دیکھتا ہے، مانتا ہے، اور عقیدت کا یہ عالم ہے جہاں ہم جاتے ہیں پوری دنیا میں۔ میرے محسن میزبان اس وقت قاری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے پاکستان میں آپ کے توسل اور لوگوں کی وجہ سے بڑی دعوتیں بھی کروائی ہیں، بڑے پروگرام بھی اٹینڈ کیے ہیں۔ صرف میری ذات سے یا مجھے فخر نہیں ہونا چاہیے کہ میری ذات سے، میری جو نسبت ہے اس کو مالتے ہوئے جب بھی کہیں ان کا موقع ملا ہے، یہ غریب نواز کی نسبت سے بہت خوبصورت انداز میں میرے جد اعلیٰ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف بہت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ پیر صاحب ماشاءاللہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا جو فکر ہے، آپ سے نہ صرف مسلمان جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے افاقی فکر کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کے بلند جو ہے وہ فکر کی وجہ سے، سوچ کی وجہ سے، آپ کے کام کی وجہ سے، آپ کی محنت کی وجہ سے، حضرت سلطان الہند کے آپ نے اتنا کام کیا ہے، آپ نے اتنی محبتیں بانٹی ہیں، اتنا خلوص بانٹا ہے کہ بلا رنگ و نسل، بلا رنگ و مذہب
तमाम मज़ाहिब के लोग, हिंदू भी आते हैं यहाँ पे और दीगर मुसलमानों के अलावा मैं बात करना चाहता हूँ कि आपने इतना अफाकी फिक्र दिया है। इसी अफाकी फिक्र की हजरत अल्लामा इकबाल ने भी अपनी शायरी के जरिए से लोगों में मोहब्बतें बांटी हैं, प्यार बांटा है, सलूक बांटा है। पीर साहब, ये जो आप पूरी दुनिया के अंदर एक आप हजरत सुल्तानुल हिंद के हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पैगाम मोहब्बत लेकर जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर लोग किस तरह कशा जो हैं वो आपसे जुड़ते चले जाते हैं। और आपकी शख्सियत भी ऐसी है कि आप जो मोहब्बतें बांटते हैं, जहां जहां जाते हैं आप हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खुशबुएं बांटते चले जाते हैं, उनकी चादरें देते हैं। मैं समझता हूं कि लोग आपके साथ उनके दिल जुड़े चले जाते हैं, आपको हमेशा मिस करते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे पीर साहब? देखिए जी, पहले तो मैं थोड़ी सी सूफी और उस दौर के और इस दौर के वली अल्लामा इकबाल के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दूं, उसके बाद मैं आपके साथ चलूंगा। अल्लामा इकबाल जब उन्होंने शिकवा और जवाब शिकवा लिखा है तो मेरे जद्दे आला और किबला पीर जमात अली शाह साहब आपको मुबारकबाद देने लाहौर गए हैं, तो उस वक्त रात को 2 बज रहे थे। अल्लामा इकबाल ने अपने, वो खादिम कहते हैं, मैं कहता हूँ मुरीद से कहा 2 बजे रात को जाओ चौबुर्जी से 2 गिलास लस्सी ले आओ। मुरीद ने चीख उठाई और वापस रखी, और इतनी देर में चौबुर्जी और अल्लामा इकबाल जहाँ मुकीम थे वहाँ से जाने में 2 बजे रात को लस्सी लाना भी बड़ी वो थी। मेरे जद्दे आला और पीर जमात अली शाह साहब ने पूछा अल्लामा इकबाल से कि ये क्या माजरा है, किसके लिए लस्सी है ये? आपने फरमाया कि मेरे डेरे पे, मेरे घर पे इस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और हजरत किबला दाता गंज हजवेरी रहमतुल्लाह तशरीफ रखते हैं, जिनके घर दाता और ख्वाजा चले जाएं, खुदा की कसम जिस जात ने पैदा किया है उसको विलायत का कोई दर्जा और वली कहने में कोई शक नहीं है। दाढ़ी अमाल नहीं देखे जाते हैं। जहाँ ख्वाजा और दाता इकट्ठे जाएं, आग और पानी का मेल नहीं होता है, वहाँ आग और पानी का मेल देखा। ये अल्लामा इकबाल है जी। सुभान वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आपने ऐसा वाकया जो है वो पेश कर दिया है कि आपने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए हैं और हमारा दिल बाग बाग हो गया है। पीर साहब, आपसे जो है ना, मैं समझता हूँ आपकी वजह से, आपकी इतनी मोहब्बतें, इतना आपका इतना खूबसूरत सलूक है, मैं समझता हूँ कि आपको मजलिस रूमी इकबाल की तरफ से भी हम दिल की अथाह गहराइयों से जो है ना वो आपको सलाम पेश करते हैं, और आपकी वसातत से हजरत सुल्तानुल हिंद की खिदमत में भी हम सलाम पेश करते हैं। कारी साहब, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इतनी बड़ी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ फरमा है, और शहजाद भाई भी हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में तशरीफ ला चुके हैं। उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में तशरीफ लाने पर। कारी साहब, आप क्या फरमाएंगे? जी, सबसे पहले मोहतरम एजाज शेख साहब, आपके शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मजलिस रूमी इकबाल में मुझे MRI खूबसूरत चैनल पर मुझे मदऊ किया है, और मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। जहाँ बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात हम देखते रहते हैं, ज़ियारत करते हैं आपके पैनल में, और ऐसी ऐसी खुशबू आती है कि यकीन करें कल्ब और रूह मुअत्तर हो जाते हैं। अल्लाह पाक आपकी सैयद जमीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। असल में थोड़ा सा आपने सीधा पीर साहब की तरफ चले गए, पहले आपको मेरी तरफ आना चाहिए था ताकि मैं उनका तारुफ तो करवाता ना जी। देखें, इतनी बड़ी कदावर शख्सियत है, तो आप जब जीने पे चढ़ते ना, जीने पे, तो स्टेप बाय स्टेप आप चलना चाहिए ना। तो पहले छोटी सीढ़ी, तो छोटी सीढ़ी तो आपके सामने थी, आप सीधा आप फलक पे चले गए ना, अर्श पे चले गए, आसमान पे चले गए। तो देखें, इतनी बड़ी हस्ती है हजूर किबला ख्वाजा खाजगान हजूर किबला पीर सैयद बिलाल चिश्ती साहब किबला, इतनी बड़ी हस्ती है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वो उस बारगाह के शहजादे हैं, उस बारगाह के शहजादे हैं, उस बारगाह के खानवादे हैं, उस बारगाह के नूरे नजर है कि जिनकी एक नजर ने 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया। और फिर हजूर किबला सैयद बिलाल चिश्ती साहब, इतनी बड़ी हस्ती। और मैं जब पाकिस्तान होते हैं, मदीना पाक में होते हैं, मैंने इनके अंदर आजिज़ी इनकी सारी इतनी देखी है कि लोग चाहते हैं कि ख्वाजा साहब हमारे घर में आए। तो ख्वाजा साहब का आना कोई मामूली बात तो नहीं है।
تو خواجہ صاحب نے کبھی نہیں دیکھا یہ امیر کا گھر ہے، یہ جناب اہل شربت کا گھر ہے. میں نے کہا جی کوئی غریب آدمی بلا رہا ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ امیر اور اہل شربت بندہ ہے. آپ کو جب بھی کسی نے دعوت دی تو خواجہ صاحب قبلہ نے کمال درجہ شفقت فرمائی، کمال درجہ محبت فرمائی ہے. اور یہی اہل اللہ کا طرز ہونا چاہیے کہ میرے جیسا مسکین بھی بلائے نا. اور میرے لیے یہ فخر ہے کہ خواجہ صاحب مجھے نکمے کے گھر بھی آئے اور میرے بیٹے کی تاج پوشی تھی، اس نے حفظ قرآن کیا تو ماشاءاللہ اس پروگرام میں بھی آپ تشریف لائے. تو خواجہ صاحب کی زیارت پوری دنیا کر رہی ہے اور اتنی بڑی ہمارے لیے اعزاز اور سعادت ہے کہ حضور خواجہ خواجگان حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کو آپ نے بلا کے پوری دنیا کو خوش کر دیا ہے. اللہ پاک ان کا سایہ سلامت رکھے. اور پھر کرم بالا کرم یہ ہے کہ عالم اسلام کی وہ آواز جو لاکھوں کروڑوں دنوں پہ راج کر رہی ہے، وہ متبسم مسکراتا ہوا چہرہ جناب الحاج محمد شہزاد علی مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہے. اور ماشاءاللہ فکر اقبال اور تصوف کا موضوع ہے. مجھے تو یہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے بتایا میرا علم بھی بڑا تھوڑا سا ہے، اگر پہلے ہوتا تو میں بھرپور تیاری کے ساتھ آتا. تو میں تو علامہ کا وہی شعر پیش کرتا ہوں جس کے اندر آپ کی ساری فکر جو ہے، ساری کی ساری فکر عشق مصطفیٰ ہے، محبت رسول ہے. آپ کی ساری جہتیں دربار مصطفیٰ میں جاتی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اور حضور قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں، مدنی جان کی موجودگی میں ایک بات کہوں گا. یہ جو حضور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ جو حکیم الامت ہے، کسی نے پوچھا تھا کہ آپ حکیم الامت کیسے بنے تو آپ نے فرمایا تھا حکیم الامت میں مجاہدے سے نہیں بنا، ریاضت سے نہیں بنا، میں نے کسی اور تقویٰ طہارت سے نہیں بنا. فرمایا میں نے 1 کروڑ مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام پیش کیا ہے. تو نبی کی بارگاہ میں درود پڑا تو جناب وہ حکیم الامت بن گئے. اللہ اکبر. تو یعنی وہ کہتے ہیں سب کچھ مدنی جان آپ فرماتے ہیں جو کچھ ملتا ہے وہ دربار مصطفیٰ سے ملتا ہے، جو کچھ عطا ہوتا ہے میرے آقا کی بارگاہ سے ملتا ہے. اور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمتوں پہ میں قربان جاؤں. شیخ صاحب درود کی بات آئی ہے، اگر آپ نعت شامل کر لیں تو ذرا ایک ذوق بن جائے گا. جی لو بھی تو قلم بھی تو، واہ 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 سبحان اللہ. جو محبت ہے اتنی چاہت سے خلوص سے، ایسی چاشنی جو ہے نا وہ لوگوں کے دل و نگاہ میں انڈیل دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سال ہر سال آپ کی محبت اور آپ کی آواز کے دل دادا ہیں. اس کی بازگشت ہمیشہ ہمارے دل میں بھی، ان کی بازگشت ہمارے کانوں میں بھی، ان کی آواز کی بازگشت جو ہے نا وہ سنائی دیتی ہے. شہزاد حنیف مدنی بھائی جو ہے نا کلام اقبال پیش فرمائے تو بڑا ہے، 2-3 اشعار 4 اشعار کی صورت ہے. لوح بھی تو قلم بھی تو واہ تیرا واہ وجود سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بگی نارنگ تیرے محیط میں حجاب لوح بھی تو عالم آب و خاک میں سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے حضور کا فرو کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کو دیا تو نے طلوع آفتاب لوح بھی تو. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. ارشاد 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 ارشاد. جلوہ گری ہے. شوق تیرا اگر نہ ہو سبحان اللہ. میری نماز ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
सुभान अल्लाह तेरा क़याम भी अल्लाह अकबर, हिजाब, सुभान अल्लाह, तेरा सुजूद भी हिजाब, लोहो भी तू, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान तेरी निगाहें नाज से हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह तो वाह वाह, दो मुराद पा गए, अक्लो ख्याल क्या बात है, अक्लो ख्याल, इश्क हुजूर, हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुभान लोहो भी तू, अल्लाह, कलम भी तू, तेरा वजूद क्या बात है, किताब, लोहो भी तू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कलम भी तू, तेरा वजूद, क्या बात, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने मदनी जान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। हमारे शहजाद मदनी भाई और कारी यूनुस साहब ने अभी ताज़ा ही मैं समझता हूँ कि ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह मार्का मारा है जिसका शोर जो पूरी दुनिया के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में जो आपने अकीदत और मोहब्बत से इतना खूबसूरत ये 2-3 दिन पहले प्रोग्राम किया है, जिसका जो है ना पूरी दुनिया के अंदर जो है वो माशाल्लाह एक शोर है और झंडा लहरा रहा है। पीर साहब इनके तौर पे दुआ भी फरमा दे और इनको खराज तहसीन भी पेश फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा गायबाना तारुफ नहीं है, मेरा इनके साथ भी मरासी में अल्लाह ताला सैयदा कायनात के सदक़े में इन जैसे लोग पाकिस्तान में और पैदा करें, जिस तरह से दिल और जान से ये करते हैं खिदमत। साथ में जो आपने हमारे कारी साहब को लोगा ना, इस वक्त तीनों हवा, पानी और आग तीनों एक साथ बिठा दिए। अल्लाह इन दोनों का इकबाल बुलंद करे, आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए जी। खूबसूरत आमीन आमीन के आमीन। लिए मशहूर है। फिर इस वक्त अल्लामा इकबाल जो कि हम तो सूफी कहते हैं, वली थे अपने दौर के और जो खिदमत की है, बड़ा खूबसूरत उनका एक शेर है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये अल्लामा इकबाल का शेर है। वाह 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 वाह। शहजाद हनीफ मदनी साहब, आप पीर साहब के बारे में कोई आप कमेंट्स करना चाहें तो प्लीज कोई सवाल करना चाहें। मेरा हुजूर शाह साहब से तकरीबन कोई 18 से 20 साल का ताल्लुक है और मदीना मुनव्वरा में बहुत औकात मतलब सहरी और रफ्तारी में ख़ास तौर पर मेरी मुलाकात रही। और मुलाकात में मैंने इतनी सॉफ्ट शख्सियत, फिर इंग्लैंड अमेरिका में भी मुलाकात, इंग्लैंड में भी मुलाकात हुई और मिडल ईस्ट में भी 2 मुल्कों में मुलाकात हुई। तो मैंने शाह साहब को इतना सॉफ्ट और इतना दोस्ताना मिजाज में देखा है कि जो आज मौजू है ना फ़िक्र इकबाल, तो फ़िक्र इकबाल की जो और अगला हिस्सा है तसव्वुफ़, तो तसव्वुफ़ का जो मानी मैंने अपने बाबों से सुना था, उसकी झलक शाह साहब किबला में नज़र आती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। के बारे में उन्होंने अभी कारी साहब ने जो मिसरा कहा था, जो बचपन सुनते तो हम बचपन से आए, लेकिन कारी साहब जब बात को करते हैं ना किसी मौजू पर, एक दिन हम हजरत जी 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 मदनी जान की बोले तो कारी साहब आगे कि मौजू फिक्र इकबाल है, लेकिन कारी साहब किबला ने किस तरीके से वो एक मिसरा जो हम मतलब कई दहाइयों से सुन रहे हैं, लेकिन उसका जो पैमाना शाह साहब के साथ जोड़ा और वो रंग जो दिया, मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ कारी साहब आपको भी, और शाह साहब के तो हम घर के नौकर हैं और इस घर की शान बुलंद से बुलंद है। एक शेर में शाह साहब के लिए जाते जाते अगर इजाजत हो जाए तो मैं पढ़ देता हूँ। जी 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 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, पढ़े आराम से पढ़े। सैयदा पर
واہ واہ پھیلائے ہوئے دامن کیا بات ہے جی، کیا بات ہے اس وقت. نسل سبحان اللہ. کریموں کی آہا، لجپال سبحان. گھرانہ ہے، یہ ہے سبحان اللہ. نسل کریموں کی لجپال گھرانہ واہ ہے، واہ. لجپال گھرانہ ہے. ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ. یہ چشتیوں کے رنگ میں ہمیں اجمیر شریف سے گولڈن شریف لے گئے اس وقت اس کلام کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ مدنی جان جی شیخ صاحب نے جس طرح فرمایا ہے اور ہمیں انہوں نے نوازا ہے، اور پھر اجمیر شریف سے مبارکباد آ گئی ہے جو ہم نے پروگرام کیا سیدہ کائنات کا، اور پوری دنیا کے اندر اس کا شعرا ہے. میں شیخ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اجمیر کے شہزادے کے لبوں سے ہمیں مبارکباد دلا دی ہے. اور دیکھیں نا، یہ سیدہ کے نوکر ہیں، یہ سیدہ کے شہزادے ہیں، اور اس گھرانے سے ہمیں پیار مل گیا ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری نوکری قبول ہوگی الحمدللہ حضور کے کرم سے. سیدہ کائنات کا ذکر کیا، نوکری کی. اللہ پاک مدنی جان کو بھی سلامت رکھے. اور میں اگر اجازت ہو تو میں شیخ صاحب، کیونکہ آپ فکر اقبال اور تصوف ہمارا موضوع ہے، تو میں اس کو تاجدار عثمان غنی، تاجدار حیا کی بارگاہ میں جوڑنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. بالکل بالکل کیا بالکل بات ہے، بالکل. کیا بات ہے. اب دیکھیں میرے سامنے آج ان کا دن بھی ہے، اور پوری دنیا کے اندر فضائل سیدنا عثمان غنی پہ بات ہوئی ہے. تو علامہ اقبال نے بہت خوبصورت بات کی، بہت خوبصورت بات کی. قبلہ شیخ صاحب علامہ اقبال فرماتے ہیں، انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو تصوف ہے ان کے تصوف کو جوڑا ہے فقر حیدری کے ساتھ. یعنی آپ کو علم ہے کہ آپ کے پاس رب کائنات نے جتنے خزانے آپ کو دیے تھے کہ آپ نے جناب غزوہ تبوک کے موقع پر جناب آپ نے 10,000 دینار دیے، پھر جناب 1,000 اونٹ دیے، پھر آپ نے 70 گھوڑے دیے بمائے ساز و سامان، اور پھر آپ نے بیڑ روما خرید کے دیا، پھر آپ نے مسجد نبوی کے لیے 25,000 درہم دیے، پھر آپ نے خانہ کعبہ کی توسیع کے لیے 10,000 درہم دیے، پھر آپ نے مینا کے لیے کام کیا، مزدلفہ کے لیے کام کیا. لیکن شیخ صاحب کمال کی تصوف کی بات یہ ہے، صوفیہ کی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ لنگر چلتا آپ کا تو آپ کبھی نہیں کھاتے تھے. جب سارے لوگ کھا لیتے تو سیدنا عثمان غنی جو بچا ہوا لنگر ہوتا اسی کو تناول فرماتے تھے. اچھا، علامہ نے اس کی طرف اشارہ کیا. جی 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 پیسا قبلہ. جی پیسا شیخ صاحب اس وقت میرا بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب تشریف لائے مولا کائنات تو حضور نے اپنے تخنے ڈھکے نہیں تھے. صدیق اکبر تشریف لائے تو نہیں ڈھکے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لے کے آئے، جب عثمان غنی آئے تو آپ نے ڈھک لیے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے جانے کے بعد پوچھا، میرے بابا جان آئے تھے، مولا کائنات آئے تھے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو آپ نے نہیں ڈھکے. آپ نے فرمایا یہ کہتے کچھ اور ہے، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں فرشتے آیا کرتے تھے، خدا کی قسم عثمان سے خدا بھی آیا کرتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ عثمان غنی ہے جن کا دین ہے میں لائے بلے. جی حضرت عثمان غنی کا تمام قاری صاحب آپ تب بولیں، آپ کو اجازت ہے. جی حضور پیر صاحب نے جو بات کہی نا جی وہ بالکل برحق ہے کہ سرکاری دو عالم جب لیٹے ہوئے تھے اپنی حجرہ مبارک میں تو آپ نے تہ بند باندھی ہوئی تھی، اور جب بندہ لیٹتا ہے نا شیخ صاحب تو تہ بند کو کلوز کرتا ہے تو وہ ٹخنوں تک آ جاتی ہے، پنڈلی ننگی ہو جاتی ہے. تو تاجدار صداقت آئے تو آپ اسی طرح لیٹے رہے. عمر فاروق نے اجازت مانگی تو آپ اسی طرح لیٹے رہے. جب عثمان غنی آئے تو کریم آقا کھڑے ہوئے اور جناب اپنے آپ کو کلوز کیا، اور جو پنڈلی پہ جناب جو کپڑا نہیں تھا ٹخنوں تک چلا گیا تھا، اور آپ نے اس کو پھر جناب کلوز کیا، اس کے اوپر کپڑا ڈالا تو عرض کی کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا عائشہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور حضور پیر صاحب کی قبلہ پیر صاحب کی بات کہ حیا کے بعد چلیے میں ایک بات عرض کروں. سیدنا عثمان غنی ایسے حیادار تھے، فرماتے کہ جب سے میں نے اپنا ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں دیا ہے، حضور کے ہاتھ میں دیا ہے، میں نے ساری زندگی وہ دایاں ہاتھ شرمگاہ کے قریب نہیں کیا. اور اتنی حیا تھی فرماتے ہیں جب سے میں نے سرکار کا چہرہ دیکھا
قبلہ شاہ جی قبلہ یہ جملہ سنیے گا، فرماتے ہیں جب سے میں نے سرکار کا چہرہ دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے غیر محرم کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا. سبحان اللہ، یعنی کیا بات ہے جی. اور میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے پاس حیا نہیں اس کا ایمان نہیں، تو فرمایا جس کے پاس حیا نہیں اس کی ذمہ داری پھر میری نہیں ہے. تو سیدنا عثمان غنی حیا کے ایسے پیکر تھے جب غسل بھی فرماتے تو جس کمرے میں ہوتے تو جناب حمام میں ہوتے تو کپڑے پہن کے غسل کرتے تھے. یعنی حیا کے پیکر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی عدل کی بات آئے عمر فاروق کا نام آتا ہے، اور شجاعت کی بات آئے حیدر کرار کا نام آتا ہے. عدل کی بات آئے تو عمر فاروق کا نام، جناب صداقت کی بات آئے تو تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کا نام آتا ہے، اور جب حیا کی بات آئے تو سیدنا عثمان غنی کا نام آتا ہے. تو میں علامہ اقبال کا وہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں جی، علامہ اقبال کا شعر جس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ فقر حیدری جو ہے دولت عثمانی ہونے کے باوجود ان کے اندر فقر حیدری تھا. انہوں نے سارا کچھ نبی کے نام پہ قربان کر دیا، دین پہ قربان کر دیا. علامہ اپنے شعر میں کہتے ہیں، علامہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں، حضرت علامہ اقبال حکیم الامت فرماتے ہیں ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. علامہ فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو عثمان غنی دولت عثمانی ہونے کے باوجود فقر کے بادشاہ تھے، تصوف کے بادشاہ تھے. آپ سارا کچھ لٹا دیتے تھے اور لوگوں کو کھانا کھلاتے، خود نہ کھاتے کھلاتے رہتے، اور جب کھانا بچ جاتا تو سیدنا عثمان غنی تناول فرماتے تھے. اور پھر قبلہ شیخ صاحب اجمیر کے شہزادے بیٹھے ہیں، اجمیر کے شہزادے جلوہ فرما ہے. اور میں ایک بات کر دوں جب اجمیر کا کوئی شہزادہ بھی ہوتا ہے نا تو اس کے پیچھے اس کی پوری جد کھڑی ہوتی ہے، پوری جد کا فیض ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. یقین کریں یہ بہت بڑا اظہار آج کے پروگرام کے لیے ہے کہ اجمیر کے شہزادے آج ہمارے ساتھ ہیں سیدنا عثمان غنی کا. قاری صاحب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا داری کے معاملات کے اندر انسان سازشوں میں، جھوٹ میں اور مسائل میں لوگ پھنسے رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہماری اتنی خوش قسمتی ہے، مجلس رومی و اقبال کی بھی اور ہماری بھی یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ سلطان الہند کے شہزادے اور سجادہ نشین میں سمجھتا ہوں کہ آج اس پروگرام کی دونوں کو آپ نے ایسا دوبالا کر دیا ہے، ایسا روشن کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں لوگ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں. اور آج ہمارے پروگرام کو یہ ماشاءاللہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت سلطان الہند کے شہزادے جو ہے نا سید بلال چشتی صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہیں. یہ بہت بڑی قاری صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے. پیر صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں، آپ کو شاہان وقت بھی ملتے ہیں اور عوام بھی ملتے ہیں، خواص بھی ملتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں پہ میں نے آج تک نہیں سنا، بلکہ مجھے خود بھی قاری صاحب تجربہ ہوا ہے کہ قاری صاحب میں نے پیر صاحب سے عرض کیا کہ پیر صاحب آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، تو پیر صاحب نے خصوصی طور پہ محبت کی اور میرے گھر میں تشریف لائے. اور میں نے دعوت نہیں دے رکھی تھی مگر کشاں لوگ چلے آئے میرے گھر میں اور ماشاءاللہ ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا. یہ آپ محبت ہے جو آپ محبتیں بانٹتے ہیں، جو آپ خلوص بانٹتے ہیں اور سرکار سلطان الہند کا جو فیض بانٹتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے کسی جو ہے نا سرمایہ سے کم نہیں ہے. پیر صاحب آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کوئی ایسا واقعہ سنائیں. عوام کو بھی ملتے ہیں، خواص کو بھی ملتے ہیں، یہاں ہمارے صدر پاکستان بھی ملتے ہیں، پرائم منسٹر بھی آپ کا استقبال کرتے ہیں اور سیاسی لوگ آپ سے ترس رہے ہوتے ہیں ملنے کے لیے. کوئی ایسا دلکش واقعہ مجھے جو ہے نا میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے آپ سنائیں پلیز. صاحب دیکھیں جی، پہلے جو ہمارے خون میں اس طرح کی بات آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز کے دادا مرشد جو تھے انہوں نے آپ کو اپنی بارگاہ میں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کو طلب کیا اور فرمایا
मोइनुद्दीन फना दिन मेरी इस खानका से एक अल्लाह के वली का दीदार होना है, जो इस वली जी। को देखेगा वो जन्नती है। मोइनुद्दीन वाह इस वाह। राज को राज रखना, इस राज को फाश मत करना, इस राज को फाश करने की सजा तुम पे जन्नत हराम हो जाएगी। मेरे जद्दे आला अपने पीरो मुर्शद के मुर्शद ख्वाजा हसन ज़ंदानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से उठे, उस इलाके के शहर गांव देहात में ऐलान किया कि मेरे जद्दे आला के जद्दे आला की बारगाह में एक अल्लाह के वली ने दीदार कराना है, जो इसको देखेगा वो जन्नती होगा। बारकैफ अल्लाह उस दिन उस खानका में बड़ी कसीर तादाद से लोग तशरीफ ले आए और हजरत ख्वाजा हसन ज़ंदानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मोइनुद्दीन इस राज को फाश करने की सजा तुम्हें पता है, दोज़ख तुम पे हराम हो जाएगी। मेरे जद्दे आला हजरत ख्वाजा मुनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कायनात के मालिक, नबियों के सरदार, आका इनामदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मती उम्मती उम्मती। अगर एक मोइनुद्दीन दोज़ख में चला जाएगा और मोइनुद्दीन के मानने वाले चाहने वाले जन्नत में चले जाएंगे, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। उसी ख्वाजा हसन ज़ंदानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हम तुम्हें आज से गरीब नवाज का खिताब देते हैं। जिन गरीब नवाज से हमारी निस्बत है, तो लोग हमें हिंदू, सिख, ईसाई, दूसरे मजहब के लोग गरीब नवाज की निस्बत से बुलाते हैं। हमें वहाँ जाके अपना हाजिरी और ड्यूटी पूरी करनी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर साहब, मैं समझता हूँ कि ये जो एक खानकाही निज़ाम का जो तस्वर था, खूबसूरत तस्वर था, जहाँ से लोग अपने जिस्म की शराबी भी वहाँ से होती थी, लोगों की रूह की शराबी भी खानकाहों से होती थी। आज जो है मैं समझता हूँ कि आपकी सूरत में हमें एक मॉडल के तौर पे आप तशरीफ फरमाए हमारे प्रोग्राम में। हमारी एक मुसरत का मैं आपको अल्फाज में शायद आपको मैं इजहार नहीं कर सकता कि पीर साहब, आपकी जो मोहब्बत है, आपकी जो इल्मियत है, आपका जो फैज़ है, जो आप हजरत सुल्तान हिंद की जो फैज़ बांटते फिरते हैं, मैं ये समझता हूँ कि एक दफ़ा मुझे याद है कि मियाँ मुश्ताक साहब के जो है ना मुलाकात हुई थी हमारी जो है रहमान गार्डन के जो है, और वो आपके आने से इतने खुश हुए, बल्कि वो पूरे ऑफिस के लोग इकट्ठे हो गए और वहां पे आपने उनके सर के ऊपर जो है ना वो दस्तार बांधी। वो आज तक जो है ना आपको याद करते हैं। पीर साहब, आपकी मोहब्बतें अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कारी साहब, आप ये पीर साहब की मैं समझता हूँ कि आपकी तबीयत में जो चाशनी है, हलावत है, खिदमत का जज्बा है, शहर शहर, करिया करिया, गली गली, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ना आपको ले जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि हर तरफ जो है ना आपकी आवाज है, आपकी मोहब्बतों के चर्चे हैं, आपके खुलूस के चर्चे हैं। मैंने वाहिद पीर देखे हैं जो देने वाले हैं। आज के मैं कहता हूँ साहब, अपना कारी साहब, आप इसके बारे में फरमाइए जरा। शेख साहब की मतलब बात ये है कि ये इनका कमाल नहीं है, ये इनके खून का कमाल है, ये इनकी फितरत में है, इनकी शरिश्त में है। ये तो घराना वो घराना है ना, अहले बैत का घराना। वो मुझे याद पड़ता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स ऐसा था जो कत्ले हुसैन में शामिल था, और जनाब जब उसे बाद में वो ताइब हुआ अपने ताई, लेकिन पता तो नहीं था, और जनाब यजीद ने कैसे इसे भी कत्ल कर दो। वो भागा, वहां से वो भागता भागता चलता चलता इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में आ गया। किसी ने कहा अगर पनाह चाहते हो तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर चले जाओ। वो कहने लगा मैं तो इस घराने का कातिल हूं, तो ये मुझे मार देंगे। फरमाया नहीं, ये वो घराना है, ये दुश्मन आ जाए तो चादर बिछा दिया करते हैं, तुम जाके तो देखो। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने घर में रखा, लंगर खिलाए, खानवत नबूवत में जनाब ज़ादे राह भी दिया। जब छोड़ने के लिए बाहर तक गए ना, तो वो बंदा शस्त्र रह गया। कहने लगा लगता है आपने पहचाना नहीं, आपको पता है मैं कौन हूं? कहा मुझे पता, जब तू दरवाजे पे आया था मेरे इल्म में है कि तू कौन है। तो हुजूर मैं कौन हूँ? फरमाया मुझे पता है, तेरे हाथ कत्ले हुसैन में रंगे थे। तो हुजूर ये क्या किया? फरमाया ये वो यजीदी किरदार था, ये हुसैनी किरदार है। फरमाया तुम्हारा काम वो था, तुम जुर्म करते रहे, हम करम करते रहे, तुम खता करते रहे, हम अता करते रहे। तो ये शेसब घराना ही ऐसा है। और मुझे हदीस याद आ गई, हदीस पाक में चाहता हूँ सुनाऊं आपको, बड़ी प्यारी, अगर पीर साहब इजाजत दे तो। जी बिल्कुल फरमाना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है। जी पीर साहब,
جن کا ذکر تھا میرے منہ سے بھی سن لیں، وہ خولی کا بھائی تھا. واقعات خولی کا بھائی تھا. ایسے ہی بالکل بالکل. واقعات کربلا کے دو خوبصورت موضوع ہیں. خولی کا بھائی جو تھا وہ چاہتا تھا امام کا سر بدن سے جدا کرنا. سیدہ صاحبزادی آپ کے پاس تھی، انہوں نے آپ کو ہٹایا. آپ نے فرمایا یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے. کون دن ہے، کیا وقت ہے اور کیا تاریخ ہے؟ اس نے کہا 10 محرم الحرام ہے، جمعے کا وقت ہے اور دن جمعے کا ہے. آپ نے فرمایا نہ 72 زخمی بچا ہے نہ بچے گا، اب بھی توبہ کر لو. وہ نہیں مانا. آپ نے جب کھولی آیا، حضرت امام زین العابدین میرے جد اعلیٰ یہ دیکھ رہے تھے، اور دیکھنے کے بعد کھولی نے آپ کا بدن سے سر جدا کیا. حضور کی صاحبزادی آپ کے پاس تھی. ایک یہ خوفناک منظر، اور ایک خوفناک منظر جو ہے جب حضرت علی اکبر کو خیمے سے جدا کیا تو لکھتے ہیں راوی کہ حضور کے بال کالے تھے. جب آپ نے آواز لگائی حضرت علی اکبر نے ادرک نیا بتا، تو امام دوڑتے پھرتے تھے. آپ گھوڑے سے نیچے آئے، جب خیمے میں حضرت علی اکبر کو لے کے گئے تو آپ کے سارے بال سفید ہو گئے تھے. یہ واقعات کربلا کے دو منظر ہیں. وہ شخص بھاگتا ہوا حضرت امام زین العابدین کے ڈیرے پہ پہنچا. آپ نے اس کی مالش بھی کی، کھانا بھی کھلایا، کیونکہ واقعات کربلا میں امام زین العابدین پہ موت طاری نہ تھی. اس شخص پہ، خولی کے بھائی کو موت طاری تھی. وہ گھبرا رہا تھا. آپ نے رکھا. لوگوں نے اس کو مانگا امام زین العابدین سے، آپ نے منع فرما دیا. جب پورا چاند شواب پہ آیا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، لنگر ساتھ دیا اور راستے میں چھوڑنے گئے. اس نے پوچھا امام یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا تم پہ موت طاری ہے اس لیے گھبرا رہے ہو، چھوٹتے ہی بھاگو گے لوگ مار دیں گے. کہا پھر یہ امام یہ؟ کہا وہ تمہارے دین تھے، یہ سیدہ کی اولاد کے دین ہے. کہنے لگا ہاتھ پکڑنے کی وجہ بتاؤ. اس نے کیا موت طاری ہے؟ ہم پہ موت طاری نہیں تھی، خولی کا بھائی تھا. جی اللہ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریفرنس جو بہت ضروری ہے اس کا بھی ذکر کرنا. حضرت علامہ اقبال کی بھی جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی عقیدت تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہستی ہیں آپ کی ہستی پاک، ایسی ہستی پاک ہے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام اس طرح مخاطب ہوا کرتے تھے، اس طرح خدمت گزاری کیا کرتے تھے کہ آپ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. یہ انداز تخاطب ہوا کرتا تھا صحابہ اکرام کا. مگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے، آپ کو یہ انفرادیت حاصل ہے. آپ کا مقام اور مرتبے کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ شیخ صاحب قبلہ یہ علامہ کے اشعار ہے. ابھی مجھے ازبر نہیں ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال فرماتے تھے اگر شریعت کی حدوں کا معاملہ نہ ہوتا تو میرا جی چاہتا ہے میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قبر انور کا طواف کرتا اور میں سجدہ کرتا. یعنی آپ اندازہ اہل بیت سے محبت، سیدہ کائنات سے محبت. تو علامہ اقبال تو اہل بیت کے عاشق ہیں، اہل بیت سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں. علامہ اقبال نے تو اہل بیت کی غلامی کا حق ادا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ اقبال کا اگر مقام دیکھنا ہے تو جی ٹرکی جائیں. علامہ اقبال ہمارے سب کے جرمن کے لوگ ہٹلر کو نہیں مانتے ہیں، علامہ اقبال کو مانتے ہیں. جب میں جرمن 1988 میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے روڈوں کا نام علامہ اقبال کے نام پہ رکھا ہے. اس کے بعد میں ترکی گیا ہوں، جب حضرت جلال الدین رومی کے مزار پہ گیا ہوں تو علامہ اقبال کا ایک کونے میں مثنوی مزار بھی ہے. اور وہاں کے جو مشائخ علماء سے ملا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے جد، ہمارے پیر یا ہمارے استادوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جلال الدین رومی علامہ اقبال کو درس دینے کے لیے اپنے قبر سے باہر آ کے درس دیتے تھے. یہ کونیا کا علامہ اقبال کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے